علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، سر یہ قضیہ آپ مدعا آپ کے سامنے بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جب پانی سر سے گزر رہا ہے اور میرے پاس یہ سیل فون میں یقین کریں یہ شکایات، بلکہ کئی لوگوں نے، خواتین نے کہا ہے کہ آپ جب پینلسٹ سے پوچھیں گے تو انہیں بتائیں کہ ہم کدھر جائیں، کہ اگر مرد جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے اور خاتون سے کہتا ہے تم کام کرو، کر کے لاؤ ورنہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، یا نشے میں دھت ہو کے مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ایک یہ فینامنا بھی خواتین کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ خلا اور ڈائیورس کی ریشو بڑھنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کون کون سے اسباب ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے جو میں بات سمجھتا ہوں، جس کو کھلے دل سے ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر ایک تو ضروریات جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی اور ضروریات کچھ بڑھا بھی لی گئی ہیں. پہلے جو چیزیں ہماری جو تھیں اس میں نیسیسٹیز سے باہر تھیں، یعنی وہ ہمارے لیے ایک اضافی تعیشات کا حصہ تھیں، آج وہ بھی ہماری ضروریات کا حصہ بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا لائف سٹائل جو اس میں کیسی چینجنگ آ گئی ہے کہ اس کو جو ہے نا کوپ کرنا، جو اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا جو ہے نا ایک ایوریج انسان کے بس میں نہیں رہا. چنانچہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو کسی حد تک فیملی کے معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب کسی ایک کے اوپر لائبلٹی عائد ہو جاتی ہے، خاص طور کے شوہر کے اوپر، تو وہ ایک چڑچڑا پن اس کے اوپر اس لیے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ جب گھر آتا ہے اس کو کچھ ایسے مطالبات سننے کو ملتے ہیں جو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری تنہا کے اندر ان کو جو ہے نا مینیج کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس سے ایک تو انلیگل ذرائع آمدن جو ہے نا ان کا بھی دروازہ کھلتا ہے، دوسرا گھریلو نچاکیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اس معاشی پریشر کو جو کہ اس کے ریسورسز سے باہر ہو یا اس کی تنہا سے باہر ہو یا اس کے بزنس سے باہر ہو، جب اس کو کوپ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا جو موڈ یا اس کا ٹیمپرامنٹ جو اس کا جو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے وہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا گھریلو کنفلکٹ جو ہے جنم لیتے ہیں. ایک بیوی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ساتھ والے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، مجھے کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے، میری سہیلی کے پاس موجود ہیں، تم مجھے اسے کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے، تمہارے بہن بھائیوں کے پاس موجود ہیں، مجھے کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے فیملی کے اندر ایک ٹینشن کا باعث بنتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک پریکٹیکل یعنی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر جو ہے نا اسلامک ویلیوز جو ہیں یا اسلامک ایتھکس جو ہیں ان کا بھی کافی حد تک ہم زوال کی طرف دیکھ رہے ہیں معاملات کو. ہمارے میں صبر نہیں ہے، ہمارے میں اصرار نہیں ہے، ہمارے برداشت نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ بنیادی ویلیوز ہیں جو بنیادی طور پر فیملی لائف کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. فیملی کے اندر جس وقت بیوی اس بات کے اوپر مادہ تیار ہو جائے کہ میں کبھی بھی شوہر سے ایسا مطالبہ نہیں کروں گی جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ایسا دباؤ پڑے کہ وہ قرضہ لینے کے اوپر مجبور ہو جائے یا انلیگل ذرائع کو اختیار کرنے کو مجبور ہو جائے، اور وہ اس کو اس بات کا اپنے عمل سے اس کی یقین دہانی کرائے، ایشورنس کروائے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا برڈن پڑتا ہے تو آپ اس چیز کو کوئٹ کر دیں یا آپ اس چیز کو نظر انداز کر دیں. میں نے اگر آپ کے ساتھ بات رکھی ہے تو اس کو جو ہے نا میٹ کرنا، جس کے لیے کوشش کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں. تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر جب معاشرے کے اندر ایک ہم آہنگی اور ہارمنی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ بات محسوس کر لی جاتی ہے یا جس بات کا جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر ایک جو ہے نا اس کو انگرین کر لیا جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر سے ایک مطالبہ کیا ہے تو اس مطالبے کو ہر صورت پورا ہونا چاہیے، اور اگر پورا نہیں ہوتا تو یہ میری ایک انسلٹ ہے یا میرے سے جو ہے نا کوئی ڈپرائیو مجھے کسی چیز سے کیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے بجٹ کو مینیج کرنا چاہیں اور اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے اس انداز سے لگائیں کہ جس کے اندر بنیادی فنڈامنٹل ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں اور شوہر کی حوصلہ افزائی کی جائے اور شوہر بیوی کی آسائشات کو اپنی حد تک پورا کرنے کی کوشش کرے تو اس سے ایک ہارمنی کی کیفیت جو ہے پیدا ہو سکتی ہے. تیسری بات جو اس کے اوپر میں بہت زیادہ اہمیت سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے دور حاضر میں، کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے نتیجے کے اندر بہت سے جو ہے نا پازیٹیو اس کی سائڈز بھی اور پازیٹیو ایڈوانٹیجز بھی ملے ہیں معاشرے کو، لیکن نیگیٹو ایک سائڈ یہ آئی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا اپنے فرائض کے مقابلے پر اپنے حقوق کا جو شعور ہے نا وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اسلام جو آپ کو فرائض ادا کرنے کی زیادہ رغبت دلاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ان جنرل جو اس وقت ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کی بات زیادہ کرتے ہیں. تو جب حقوق کی بات زیادہ ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر انانیت جنم لے گی، اس کے نتیجے کے اندر آپ کا ایگو جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی. تو یہ وہ چیزیں جو بنیادی طور پر معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک جو ہے کنفلکٹ پیدا کر رہی ہیں اور معاشرہ جو ہے نا ایک بریک اپ کی طرف جو ہے نا بڑی تیزی کے آگے بڑھ رہا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پسند کی شادیوں کی بجائے ارینج میریجز میں ایک ایسی قوت موجود ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ یہ والدین نہ صرف یہ کہ سائیکولوجیکل لیول کے اوپر اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہیں بلکہ فائنینشیل پرابلمس کے اندر بھی کئی مرتبہ ان کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ پسند کی شادیوں کے اندر جو جتنی لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ دونوں میاں بیوی کے کندھوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں اور معاشرے کے دیگر جو ان کے رشتہ دار اور اعزا و اقارب ہوتے ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو شیئر کرنے کا مادہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ اگر کچھ فیکٹرز ہیں
اگر ان کے اوپر جو ہے نا نظر دوڑا لی جائے اور ان کے اوپر غور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ طلاق اور خلا کے جو ہے نا اس کی ریشیو میں ایک واضح ڈکلائن آ سکتا ہے. ادروائز جس طرح ہم چل پڑے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ابھی جہاں پہ ریشیو آنے والے سالوں کے اندر مزید بہت زیادہ حالات جو خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آئیے بتائیں کہ کفف کی شریعت میں بڑی امپورٹنٹ ہے, 4 چیزوں میں ناگزیر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بیلنس کریٹ ہو. ہمارے ہاں وہ بھی نہیں دیکھا جاتا. اور یہ بتائیں کہ جب کپل کورٹ میں چلے جائیں لو میرج کے لیے تو کیا جج کا, قاضی کا کام نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بلوائے, انہیں بھی مطلع کرے؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو فقی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے اندر سے سلفی اسکول آف تھاٹ یا ہمارے مسلک کے اندر تو اس کے اوپر بہت زیادہ اہمیت ہے. بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی شادی جس میں ولی کی پوری طرح جو ہے نا انوالومنٹ نہ ہو, اس شادی کو ویلڈ بھی میں نہیں سمجھتا. اگرچہ بعض دیگر فقہا نے اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ایک گنجائش رکھی ہے اور ان کے نزدیک عقل بالغ عورت جو اپنی مرضی کا اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ ہمارے معاشرے کے پوری حالات کے اوپر غور کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سپروائز کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے یا جوڑنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے یا پیچھے ایک سائیکولوجیکل انکریجمنٹ والی قوت موجود نہیں ہوتی یا کنسول کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی 2 نئے شادی شدہ لوگوں کے درمیان کنفلکٹس کو جو ہے نا دور کرنا یا ان کو ریزالو کرنا جو اس کے امکانات جو کمزور ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں والدین کی دعائیں, ان کی نیک تمنائیں, ان کی انکریجمنٹ یا ان کا کنفلکٹ ریزولوشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ شادی کو مینٹین کرنے کا بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور وہ اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں, اپنی بچی کو بھی سمجھاتے ہیں اور ان کو اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں, ان کو اس بات کی ٹیچ کرتے ہیں کہ شادی کو ممکنہ حد تک بچانا جو ہے یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. اگرچہ اگر کوئی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ایسے آ جائیں کہ جس کے اندر جو ہے لڑکے لڑکی کی کسی بھی طور کے اوپر ہم منگی پیدا نہ ہو رہی ہو تو یہ اسلام کے اندر ہی ڈائیورس کا ایک جو ہے نا ایک رکھا گیا ہے, پروویژن ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقی بات یہ ہے کہ ممکنہ حد تک شادی کو بچانے کی کوشش کرنا یا شادی کے انسٹیٹیوشن کو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ڈائیورس کو جو ہے نا ممکنہ حد تک اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر ذی شعور مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں وہ ایک لحاظ سے جو ہے نا ایک معاشرے کا جو ہے نا جو ایک انٹیگریشن ہے اس کو جو ہے نا کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لیے والدین جو ہیں ان کو اس مسئلے کے اندر انوالو کرنا یا ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, اگر لو میرج کی کوئی صورت بن بھی رہی ہے تو والدین کی جو ہے نا پرمیشن کو یا ان کی کنسنٹ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنا ہر عقل مند مرد عورت کی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی ان کو پھر سوسائٹی کے جو جھکڑ ہیں یا فائنینشیل جھکڑ ہیں ان کا اکیلے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. اللہ نہ کرے کل کوئی فائنینشیل کرائسس آتا ہے تو والدین کی انوالومنٹ کے ساتھ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں, ایسے وید نکل سکتے ہیں کہ جن کا چیزوں کو کوپ کیا جا سکے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ولی کو جو ہے نا بالکل اگنور کر دینا یا اس کو بالکل ہی غیر اہم سمجھنا یہ کسی بھی طور منطقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے, نہ فقہی اعتبار سے درست ہے. پہلے ڈیٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے, یہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن محرم کی موجودگی میں پیرنٹس کی ان دونوں کی پروفائل شیئر کرنا کہ لڑکی کی ہے تو کہیں کہ لڑکا فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس کا یہ خاندان ہے, یہ قابلیت ہے, یہ آج تک تو سوشل میڈیا ہے اس میں پروفائل بنی ہوتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بیسٹ سوٹیبل طریقہ ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں جی, جہاں پہ ولی کی رضامندی انتہائی ناگزیر ہے شادی کے لیے, اسی طرح لڑکی کی رضامندی, لڑکے کی رضامندی بھی جو ہے نا شادی کی بنیادوں میں سے ایک ہے. اگر وہ ولنگلی شادی نہیں کرتے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ اسلام کے اصولوں کے ساتھ بہت بڑا ایک کلیش ہے. ان کی پوری فری ول جو ہے نا شادی کے اندر جو ہے نا اس کو انگیج کرنا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ شادی میں داخل ہوں اور اس بانڈ کو جو اپنی مرضی کا قبول کریں, اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں, یہ بہترین طریقہ کار ہے. اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے, کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ پیرنٹس کی موجودگی میں آپس کے اندر جو ہے نا لازمی کو گفتگو کریں. لیکن اگر ان کو سیر حاصل معلومات ہو جاتی ہے اپنے والدین کے ذریعے یا اپنے اجزاء و اقارب کے ذریعے اور وہ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ موجود ہے, تو پھر اس صورت میں بات کو آگے بڑھا لینا جو کوئی حرج والی بات نہیں. اور اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں کہ اگر انسان اگر دیکھنا چاہے ایک مرتبہ تو اسلام کے اندر جو ہے نکاح سے پہلے دیکھنے کی گنجائش بھی موجود ہے. لیکن جو بھی صورت ایسی بن جائے جس کے اندر کمپیٹیبلٹی جو ہے نا اس کو ایسٹیمیٹ کیا جا سکے, اس کو اسیس کیا جا سکے, اس کا پروویژن ملنا لڑکے لڑکی کو, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. باقی رہ گئی بات ڈیٹنگ وغیرہ کی یا ان سے میل ملاقات کی شادی سے قبل, تو ظاہری بات ہے وہ تو اسلام کے اندر کسی بھی طور پہ درست و جائز نہیں ہے. لیکن سیر حاصل معلومات کا ہو جانا جس کا کمپیٹیبلٹی کو جو ہے نا اسیس کیا جا سکے, یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ کامیاب شادی کے لیے ایک کردار ادا کرتی ہے. اور پھر اس میں والدین کا کنسنٹ اور لڑکے لڑکے کا کنسنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس چیز کے اندر تنازع ہوتا ہے اس کے مقابلے جس چیز میں
آپ کی رضامندی شامل ہوتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ معاشرتی کنسنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، فیملی کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو میں برکات بھی شامل ہوتی ہیں اور سائیکولوجیکل اس میں جو ہے نا ایک بانڈنگ فورس بھی شامل ہو جاتی ہے. اس کے مد مقابل کوئی بھی وہ طریقہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا فیصلے کا کلی اختیار لڑکے لڑکی کو دے دیا جاتا ہے، اور کوئی ان کو برج اپ کرنے والا، کوئی ان کی شادی کو جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا حل کرنے والا باقی جو ہے نا ایلیمنٹ نہیں بچتا. تو ایسی صورت سے اوائڈ کرنا بہت بہتر ہے.